رمضان کی بابرکت ساعتوں میں خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے۔ مبارک ہو اے مومنو، رمضان آ گیا ہے۔ شیطان ہوا بند، کھل گئے جنت کے در۔ جو نیکی کرے ایک تو ثواب پائے 70۔ رحمتوں و برکتوں سے سرشار ہوں اب، سیر و افطار سے لطف اندوز ہوں سب۔ اے مالک ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بخش دے، صبر و استقامت ہمارے اندر بھر دے، آمین۔ السلام علیکم دوستوں، آج 10واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ کتنی تیزی سے گزر گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا پہلا عشرہ بھی میرے پہلا عشرے کی طرح بہت اچھا گزرا ہوگا۔ تو آئیے پہلے عشرے کی دعا کا ورد کر لیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوستوں، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کر کون سجدہ ریز ہو گیا؟ مجھے بہت سارے جوابات موصول ہوئے اور تمام لوگوں نے صحیح جواب دیا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر فرعون کے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ناچیز کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آئیے آج کی اچھی بات اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جس نے رب کے آگے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو دوستوں، کل آپ نے وہ عذاب عرض کیے تھے جو اللہ تعالیٰ سے فرعون کے اوپر آئے، فرعون کے اوپر نازل کیے گئے، لیکن فرعون اپنے تکبر کا شکار وعدہ خلافی کرتا رہا۔ کل یہاں تک عرض کیا تھا کہ فرعون کی وجہ سے 5واں عذاب ٹالا گیا اور اس نے پھر سے وعدہ خلافی کی۔ آگے کیا ہوا آج ہم عرض کرتے ہیں۔ اب 5واں عذاب ٹل گیا، فرعون نے پھر سے وعدہ خلافی کی۔ اب فرعون آگ بگولا دربار میں بیٹھا ہے، دربار میں سے مشورہ کیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی ہوں وہاں جا کر ان کو قتل کر دیا جائے، وہاں جا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دربار میں یہ حکم جاری ہوا ہے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ پہلے اس بات کے لیے فرعون سے بات کی جاتی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن اب بنی اسرائیل حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ اب بہت بڑا قافلہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اب ان کو اس مقام سے سمندر کراس کرنا تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ دریائے نیل تھا۔ اب جب فرعون کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں مصر سے، اس نے فوراً فوج تیار کی، اسلحہ تیار کی اور کہا کہ چلو ان کو چل کے مار کر آتے ہیں، ان کو قتل کر کے آتے ہیں۔ اس کو معلوم پڑ گیا کہ وہ دریائے نیل کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، لہٰذا وہ فوج لے کر روانہ ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل وہاں رکی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں فرعون کی فوجیں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل یہ منظر دیکھتی ہے، ان کے اوثان ختم ہو جاتے ہیں، اور اب ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بنی اسرائیل میں سے کوئی بندہ بھی نہیں بچنے والا، کیونکہ ایک طرف دریائے نیل تھا اور دوسری طرف فرعون کی فوج تھی، اور جو اسلحہ اس طرح لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ فرعون کے ایک حکم پر تمام بنی اسرائیل کو بچھا دیں گے، یعنی تمام بنی اسرائیل کو قتل کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا دریائے نیل میں ڈبوئیے، صرف ڈبوئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا، اپنا عصا ڈبویا اور آسمان سے ایسی ہوائیں نازل ہوئیں
کہ انہوں نے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بیچ میں راستہ بن گیا اور راستہ اتنا گہرا تھا کہ دریا کی زمین یا دریا کی سطح تک نظر آ رہی تھی, یعنی زمین جو سرفیس ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا تھا, اور جو لہریں تھی وہ 2 پہاڑوں کی طرح سائیڈ میں کھڑی ہو گئی, اور بیچ میں کافی لمبا کافی چوڑا راستہ بن گیا تاکہ بنی اسرائیل آرام سے کراس کر جائیں ریور. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تلقین کی کہ وہ لوگ جلدی سے جلدی ریور کراس کر جائیں. اب وہ لوگ کراس انہوں نے تو کر لیا ریور کراس. فرعون کی قوم, فرعون کی فوج ان کے پیچھے آنے لگی, قتل کرنے کا منصوبہ ہے, پیچھے آنے لگی. حضرت بنی اسرائیل تو وہ راستہ کراس کر کے نکل گئی ہے آگے, لیکن اب فرعون کی قوم سمندر کے ایک دم بیچوں بیچ ہے, اسی راستے کے بیچوں بیچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دونوں جو پہاڑ تھے وہ ٹوٹ گئے اور پانی آپس میں دوبارہ مل گیا. فرعون کے تمام فوج ڈوبنے لگی. فرعون خود بھی غوطے کھانے لگا, یعنی ڈوبنے لگا, اور اس نے ڈوبنے کے آخری لمحات میں اس نے اعلان فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں, اور وہ ایمان لے آیا. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ دودھ ابل جائے, اس کے بعد ہم 2 سیکنڈ بعد پہنچے, لیکن دودھ تو ابل جاتا ہے, اسی طرح بس ٹو لٹل ٹو لیٹ, اور اس کی جو ایمان لانا تھا وہ قبول نہ ہوا, لہٰذا وہ ڈوب گیا. فرعون کی تمام فوج غرق ہو گئی اور بنی اسرائیل محفوظ مقام پر پہنچ گئی. تو دوستو, آپ نے تکبر اور غرور کا انجام دیکھ لیا کہ فرعون کتنا تکبر کرتا تھا, کتنا غرور کرتا تھا, اور آخر میں وہ غرق ہو گیا, مر گیا, اس کی تمام فوج غرق ہو گئی. آئیے آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کس دریا میں ڈبویا تھا کہ اس کے درمیان ایک راستہ بن گیا تھا؟ اس کا جواب آپ نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں, یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے. اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں, یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے, جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. اور اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے. تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو یہ ہدیتاً توفتاً بھجوا دوں گا. وہ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے. تو پھر بچاتے سے زندگی, ملتے ہیں کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.